لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ضمیروں میں، ہماری فکروں میں تقوی الہی پایا جائے ہمیشہ اور ہمیشہ. ایک تقوی عملی تقوی ہوتا ہے، ایک تقوی فکری تقوی ہوتا ہے. عملی تقوی یہ ہے کہ ہم کوئی حرام کام نہ کریں، یہ عملی تقوی. فکری تقوی یہ ہے کہ حرام کے بارے میں سوچے بھی نہیں، نیت بھی نہ کرے حرام کام کرنے کی. دعا ہے پروردگار سے کہ دونوں تقووں سے ہم لوگوں کو مزین کرے. جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی ہے، وہ مولائی کائنات ممبر پر تشریف لے گئے اور عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں اور دیگر علماء نے اس پورے خطبے کو نقل کیا ہے. اسی حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب 21 چیپٹر میں تقسیم کیا. موضوعات کے اعتبار سے 20 کا بیان کیا جا چکا، 21ویں اور آخری باب کا ذکر ہو رہا ہے. اسے بھی میں نے 2 یا 3 فراز میں تقسیم کیا ہے. پہلا فراز ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ثم اخذ علیہ السلام فی خطبۃ الجمعہ وجعل صلاۃ جمعۃ صلاۃ عید. اس خطبے کے بعد امام علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ دیا اور جمعے کی نماز کو عید کی نماز بنا دیا. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ تمام ہمارے صلوات محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات محمد و آل محمد. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جمعے غدیر کے دن نماز پڑھنا مستحب ہے. اس میں فقہا کا ہمارے اجماع ہے. لیکن آیا یہ مستحب نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ 3 آرات ہی میں نے ذکر کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مشروع نہیں ہے کیونکہ یہ مستحب نماز ہے. مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی. علماء میں اس طرح کے اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے. بہرحال آیت اللہ العظمہ آغا خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے عروۃ الوثقیٰ میں، اور 2 روایتیں ہیں اس ضمن میں. ایک شیخ مفید کی روایت المقنیہ میں جس میں انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے غدیر میں عید غدیر کی نماز جماعت سے پڑھائی. دوسری روایت بھی ہے اور وہ روایت بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. ابو صالح الحلبی کی الکافی فی الفقہ انہوں نے نقل کیا. انہوں نے تفصیل سے احکام بیان کیے کہ خطبہ ہو اور جہری ہو وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں. آغا خوئی نے جو اشکالات کیے ہیں کہ روایت مرسل ہے، اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ کہ علماء کا عمل ثابت نہیں ہے اس پیمانے پر، تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کتنے علماء نے یا کن کن علماء نے مستحب کہا ہے عید کی نماز، عید غدیر کی نماز جماعت کے ساتھ.
دو کا میں ذکر کر چکا ہوں. پہلا شہید تھا ابن زہرہ غنیۃ النزوع میں. انہوں نے کہا کہ عید غدیر کے دن نماز جو مستحب ہے جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. اور دوسرا علی بن حسن الحلبی اشارۃ الصف میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ غدیر کے دن مستحب نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. یہ پچھلے جمعے کے خطبے کا خلاصہ تھا. آج کے یہاں سے تیسرا شاہد، آپ نے نام سنا ہوگا شہید اول اور شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا. قبل اس کے کہ میں ان کی عبارت پیش کروں، نوجوانوں کے لیے بزرگ شاید متوجہ ہیں کہ جو اصطلاح ہے کہا جاتا ہے مشہور یہ شہید اول ہیں، یہ شہید ثانی ہیں. شہید اول 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہے، شہید ثانی 10ویں صدی ہجری کے عالم ہے، یعنی 200 سال کا تقریباً فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. یہ کہاں سے اصطلاح آئی؟ دیکھیے آسان لفظوں میں کہا، مراجع میں سے، یعنی وہ فقہا جن کی تقلید ہوتی تھی اور عالم تشیع میں جن کا ایک بہت بلند مقام تھا، ان میں سے جو دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوا، جام شہادت نوش کیا اور مظلومانہ شہادت، انہیں شہید کہا جانے لگا. یہ لقب شاید ان کے شاگردوں نے دیا اور بعد میں مشہور ہو گیا. شہید اول اور شہید ثانی یہ دونوں متفق علیہ ہیں، یعنی تمام لوگ مانتے ہیں کہ شہید اول کون ہے، شہید ثانی کون. شہید ثالث اور شہید رابع کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سب سے پہلے شہید اول کی زندگی کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. شہید اول کا نام تھا ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی بن محمد الشامی عاملی، جبل عامل کے رہنے والے تھے یہ. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ 8ویں صدی ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. 8ویں صدی ہجری کی زبردست علماء میں سے تھے. سنی فقہ کے اوپر بھی انہیں پورا تسلط تھا. شیعوں کے علاوہ جو سنی فقہ تھے اس میں بھی یہ ماہر تھے. ان کی شہادت بہت مظلومانہ ہوئی ہے. پوری تاریخ تو میں نہیں عرض کر سکتا ہوں. بہت مظلومانہ شہادت ہوئی ہے. تشیع کے جرم میں، شیعت کے جرم میں، اور کوئی جرم نہیں تھا. جو خدمت کرتے تھے فقہ جعفری کی، اس کے جرم میں 1 سال تک ان کو شام میں قید خانے میں قید رکھا کیا گیا. 1 سال تک بڑی بے دردی سے، بڑی سختی سے. پھر اس کے بعد پہلے ان کو تلوار سے شہید کیا گیا، پھر سولی پر لٹکایا گیا، پھر اس کے بعد سنگسار کیا گیا، پھر ان کی لاش کو جلا کے راہ کر دیا گیا. یہ تعصب کی انتہا دیکھو اس زمانے میں. جب یہ قید تھے تو قید خانے میں نہ جانے کیسے انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی جو لمع دمشقیہ کے نام سے مشہور ہوئی. یہ کتاب لمع دمشقیہ 200 سال کے بعد شہید ثانی کا جب زمانہ آیا 10ویں ہجری صدی، یہ جو شہید اول ہیں یہ علامہ حلی کے جو بیٹے ہیں، محقق جو کہلاتے محقق حلی، یہ ان کے شاگرد میں سے تھے. شہید ثانی کے لیے کہا جاتا ہے ان کا تعلق علامہ حلی کے خانوادے سے. 200 سال کے بعد شہید ثانی، یہ بھی جب العالم کے زبردست عالم دین تھے، انہیں بھی اس جرم میں شہید کیا گیا. جب خلافت تھی عثمانیہ خلافت، کون سی خلافت، شکایت ہو گئی کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں شیعت کی اور کیا کر رہے ہیں، سب کو شیعہ بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے آرڈر آیا استنبول سے ان کی گرفتاری کا. تو جو پولیس والے، جو بھی اعلیٰ کار گرفتار کرنے کے لیے ان کو آئے تھے، ان کو یہ مکے میں تھے، تو گرفتار کر کے ان کو لے گئے. دربار نہیں لے گئے، راستے ہی میں ان کو قتل کر دیا. 3 دن تک ان کا جنازہ پڑا رہا اور 3 دن کے بعد ان کے جنازے کو دریا میں، سمندر میں ڈال دیا گیا. گویا علم کا سمندر پانی کے سمندر میں مل گیا. پر علی بن کی شہادت ان کی بہت ہی مظلومانہ ہے، بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے. اور پوری ایک تاریخ ہے ان کی، میں اس تاریخ کو تو اب نہیں ذکر کر سکتا ہوں. تو جو لمع دمشقیہ انہوں نے لکھی شہید اول نے، مختصر ہے، اس کی انہوں نے شرح کی. اچھا میں ان کا خواب بھی بیان کر دوں. شیخ بہائی کے والد فرماتے ہیں ایک دن میں شہید ثانی کے پاس پہنچا، وہ زندہ تھے اس وقت کی بات ہے. تو انہیں کچھ فکر مند پایا، یعنی گمسم. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ گمسم کیوں ہیں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا رات میں کہ سید مرتضیٰ علم الہدا انہوں نے ایک دعوت کی، سب شہید ہو گئے، سب وفات پا گئے. عالم برزخ ایک حقیقی زندگی ہے اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. بھیا یہ 70 سال 80 سال 90 سال یہاں تو گزر جائے گی، لیکن عالم برزخ کی زندگی ہمیشہ رہے گی. وہاں اگر دعوتیں ہیں تو ڈنڈے بھی ہیں، وہاں اگر رحمت ہے تو عذاب بھی ہے. اس کے لیے آمادہ ہو کے جانا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دعوت کر رکھی، بڑے بڑے علماء شیعہ کے ہیں، اور علم الجامع پہنچا
تو سید مرتضی علم الہدا کھڑے ہو کے ہمارا استقبال کرتے ہیں. شہید ثانی بھی ایک کرسی بیٹھے ہیں, ان کے برابر ایک کرسی خالی ہے, کہیے آپ اس پہ بیٹھ جائیے. میری آنکھ کھل گئی تو میں اس یقین پر پہنچا ہوں کہ دوسرا شہید میں ہوں گا. جب شہید اول کے برابر پہنچا دیا گیا, دوسرا شہید میں ہوں گا. بہرحال تو یہ شہید اول اور شہید ثانی کی زندگی کا خلاصہ تھا. تو شہید اول نے کتاب لکھی لمعۃ الدمشقیہ, اس کی شرح کی شہید ثانی نے. شرح لمعہ کے نام سے مشہور, ہر حوزے میں پڑھائی جاتی ہے اور 10ویں صدی ہجری کی کتاب ہے, لیکن آج بھی ہر حوزے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی. جہاں جہاں شیعوں کے حوزے ہیں, میرے خیال سے شاید ہی کوئی حوزہ ہو جہاں یہ کتاب تدریس نہ کی جاتی ہو, پڑھائی نہ جاتی ہو. انہوں نے جب کتاب شرح کی لمعۃ دمشقیہ, اس کا نام رکھا کتاب الروضہ البحیہ فی شرح لمعۃ دمشقیہ. اس میں جماعت کی بحث میں, نماز جماعت کی بحث میں الفصل الحادی العشرہ, دیکھیے ایک شہید کی عبارت ہے لمعہ کی, ایک شرح لمعہ کی عبارت ہے. میں دونوں عبارتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. الفصل الحادی عشرہ 11ویں فصل ہے جماعت کے حوالے سے. فی الجماع وَهِيَ مُسْتَحْبَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُطْلَقًا, واجب نمازوں میں جماعت مستحب ہے مطلقاً, یعنی یومیہ ہو یا کوئی اور. یہ اور بات ہے جمعے میں واجب ہے, یہ ایک الگ مسئلہ. بہرحال متأکد فی الیومیہ, یہ شہید اول کی یہاں تک عبارت ہے. یومیہ نمازوں میں جماعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اب اس ایک جملے کی شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی وہ یہاں سے حتی ان الصلاۃ الواحدہ منہا تعدل 5 اور 27 صلاۃ. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کس کے ساتھ؟ ما غیر العالم, اگر یہ جماعت غیر عالم کے پیچھے پڑھی جائے. اگر غیر عالم کے پیچھے پڑھی جائے تو 25 گنا یا 27 گنا. وما هو مع العالم, اگر عالم کے پیچھے یہ نماز پڑھی جائے جماعت سے 1000 تو 1000 گنا زیادہ. اب آپ اندازہ لگائیے اس زمانے کا ماحول کیا تھا, کلچر کیا تھا. غیر عالم اس لائق تھے کہ مصلی پر آ کر اس فریضے کو انجام دے سکتے تھے. یہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, مومنین اپنے آپ کو اس بلند مقام تک پہنچا سکیں کہ مصلی پر آ کر کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو نماز پڑھا سکیں. ہم نے تو مخصوص کر دیا بس مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں, اور مولانا جائے جیسا بھی ہو, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تو یہ کہ اگر عالم کے, تو گھر میں بھی اگر باپ ہے تو اس کہہ رہا تو صحیح کر لے, تھوڑے احکام سیکھ لے. نماز بیٹا الگ پڑھ رہا ہے, بیٹی الگ پڑھ رہی ہے, بیوی الگ پڑھ رہی ہے, بھیا اس ایک نماز کو 27 گنا یا 25 گنا در اونچائی پہ پہنچا سکتے ہیں کہ گھر میں آپ جماعت کر لیں. شریعت اجازت دے رہی ہے. بھائی ابا ڈال کے پڑھیں مستحب ہے. بات کر رہے ابا تو علماء کے لباس ہو گیا, نہیں, سب کے لیے مستحب ہے. اب ماما بھی سب کے لیے مستحب ہے, لیکن ماما لگا کے پڑھیں گے تو مذاق اڑ جائے گا. میں نے تفصیل سے لباس کی بحث جو ہے ایک ہندی میں کتاب لکھی ہے نور بندگی, اس میں بھی ذکر کیا ہے لباس کے حوالے سے, اور تحفۃ العارفین میں ذکر کیا ہے. خیر, وَلَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ تُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا, اگر یہ جماعت, یہ گھر کی بات ہے, اگر یہ جماعت مسجد میں ہو تو اب اس میں گڑا ہوگا, ضرب دیا جائے گا عدد کے اعتبار سے. اگر مسجد میں ہو, مثال کے طور کے اوپر 10 گنا فضیلت ہے نماز کی اگر گھر میں پڑھیں جماعت کے ساتھ, اگر مسجد میں آپ پڑھیں تو مثلا 27 گنا, فرادہ پڑھیں 10 گنا, جماعت سے پڑھیں 27 گنا, تو آپ ضرب دے جا کے 10 کو 27 سے, بھائی فرادہ نماز پڑھیں ثواب ملے گا, جماعت کے ساتھ پڑھیں 10 گنا ہو جائے گا, مسجد میں پڑھیں 27 گنا ہو جائے گا, تو 10 سے 27 کو ضرب کریں 270 ہو جائے گا. بڑھتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ مسجد میں فرق ہے. فَفِي الْجَامِ مَا غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَسَبْعَمِائَةٍ, اگر مسجد جامع میں آپ جماعت نماز پڑھ رہے ہیں, جامع مسجد میں جہاں مرکزی مسجد ہے, اور غیر عالم کے ساتھ, غیر عالم کے پیچھے آپ جماعت پڑھ رہے ہیں, تو الفان 700 2700 گنا ثواب بڑھ جائے گا. الفان 2700 گنا. وَمَّاهُ 100,000, اگر یہی نماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں عالم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو 1,00,000 گنا.
1,00,000 गुना। वो रोया, फिर रवायत उन्होंने नकल की अन्ना ज़ालिका अम्मा इत्तिहाद अल-मामूम, ये उस वक़्त है जब इमाम और मामूम एक हों, और अगर यानी 1 से ज़्यादा हो गए तो इतने गुना, फिर उतने गुना, फिर 10 से ज़्यादा अगर मामून हो गए तो इतना सवाब है कि फरिश्ते उसका हिसाब किताब नहीं रख पाते, अल्लाह अपने इल्म में रखता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर फरमाते वाजिबतुन फिल जुमा, ये जमात जुमे में वाजिब है। वल ईदैन मा वजूबिहिमा, ईदैन में एक कौल है कि नमाज ईदैन भी अगर वाजिब मान लिया जाए गैबत में तो इसमें भी जमात वाजिब है। अच्छा अब देखें जो हमारे मौजूद ताल्लुक है, वह बिदअतुन फिन नाफिला मुतलका, नाफिला में यानी मुस्तहब नमाजों में जमात बिदअत है। मुतलकन, मुतलकन से मुराद चाहे वो यौमिया हो या गैर यौमिया हो, रमजान की हो या गैर रमजान की हो, मुतलकन मुस्तहबी नमाजों में जमात बिदअत है। अच्छा एक हुक्म कुल्ली होता है, बाद में उससे इस्तिस्ना किया जाता है। इस्तिस्ना मैं बच्चों जवानों के लिए अर्ज करूं, अब गाढ़ी उर्दू भी हमारे जवानों को समझ में नहीं आती है कि इस्तिस्ना क्या कह दिया, इससे क्या माने। इस्तिस्ना माने छूट के माने हैं, अलावा जिसका तर्जुमा उर्दू में किया जाता है या सिवा किया जाता है। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम हर इंसान घाटे में, इल्लल लजीना आमनू, अब इनको निकाल लिया गया सिवाय इनके अलावा जो साहिबान ईमान है। तो उसी तरीके से तो मुस्तहब नमाजों में जमात बिदअत है। अच्छा इल्ला फिल इस्तिस्का, ये शहीद अव्वल की इबारत है, इल्ला फिल इस्तिस्का, मगर हाँ जो नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है मुस्तहब है, मगर जमात से पढ़ी जा सकती है। व ईदैन, गैबत इमाम अलैहिस्सलाम में नमाज ईद, दोनों ईदों का पढ़ना मुस्तहब वाजिब नहीं है, मगर इसको भी जमात से पढ़ सकते हैं। वल गदीर, ये शहीद अव्वल की इबारत है, वल और गदीर भी। अब यहां से शहीद सानी ने जो शरह की, मैं आपके सामने अर्ज करूं, फी कौलिन, एक कौल के मुताबिक, फी कौलिन एक कौल के मुताबिक, लम यज्म बिहिल मुसन्निफ इल्ला हुना, जज्म कहते हैं कत को यानी यकीन को, जज्मियत के साथ, कातियत के साथ मुसन्निफ ने इस किताब में के अलावा यानी लुमा के अलावा कहीं और ये हुक्म बयान नहीं किया है। यानी लुमा में कातियत के साथ मुसन्निफ ने यानी शहीद अव्वल ने बयान किया कि मुस्तहबी नमाजें जमात से नहीं हो सकती हैं, बिदअत है, मगर ये नमाजें हो सकती, नमाज इस्तिस्का, नमाज ईदैन और नमाज गदीर। फिर फरमाते हैं शहीद अव्वल और नसबहु फी गैरिही इला तक़ी, गैर लुमा में और उनकी किताबें हैं, दुरूस ज़िक्र वगैरह है, उसमें निस्बत दी है वो जबरदस्त आलिम दीन की तरफ, वो तकी हैं, वो अबू सालेह अत्तकी, ये उनकी तरफ निस्बत दी है। अच्छा अब यहां से देखें बहुत तवज्जो, शहीद अव्वल ने कहा, क्यों मुसन्निफ ने कहा, यानी शहीद अव्वल ने कहा कि गदीर की नमाज जमात से हो सकती, छूट दी गई है, क्यों? लअल्ला माखज़हु शरीयत वाफी सलात ईद व अन्नहु ईद, ये उन्होंने इल्लत बयान की, बहुत प्यारी इल्लत बयान की है कि शहीद अव्वल ने जो छूट दी है या कहा है कि नमाज गदीर जमात से हो सकती है अगरचे मुस्तहब नमाज है, वो किस वजह से, यहां पर उन्होंने एक कयास किया, कयास मंतकी, फिक़्ह वाला कयास नहीं, याद रखे, फिक़ी कयास हमारे यहाँ जायज नहीं है, मंतकी कयास तो अकली होता है, पढ़ाया जाता, हम लोगों को पढ़ाया गया, तालिबों को पढ़ाया जाता है, अल आलम मुतगय्यर कुल्लु मुतगय्यर हादिस, नतीजा निकलेगा अल आलम हादिस, ये अकली बात है। मिसाल होता है कि बात जवानों की समझ में आ जाए, मतलब ये सुगरा कुबरा अगर सही है नतीजा सही होगा। मसलन अली इमाम, ये साबित अली इमाम है, कुल्लु इमाम मासूम, हर इमाम मासूम होता है, नतीजा क्या निकलेगा, अली मासूम है। अब यहाँ पे शहीद ने जो कयास यानी मंतकी कयास जो किया है वो बहुत ही खूबसूरत कयास है। वो कहते हैं कि जमात फी सलातिल ईद, ये मशरू है, जमात सलात ईद में मशरू है। ईद गदीर ईद है, हमारे पास तो 4 ही ईदें हैं, ईद जुमा है, ईद फित्र है, ईद ज़ुहा है, तो तीनों ईदों में जमात मशरू है, इजाजत है, हो सकती है। तो चौथी जो सबसे बड़ी ईद है, जो सबसे अफजल ईद है, उसमें भी जमात मशरू है और मुस्तहब है। यह है शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल कि शहीद अव्वल ने जो कहा कि ईद गदीर की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं, तो शायद उनका माखज़ ये है। अर्ज करने का मकसद ये, देखिए अमली मैंने पहले भी अर्ज किया, अब भी अर्ज कर रहा हूँ,
اپنے مرجے کے فتوے پر عمل کیجئے گا۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں صرف معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا AI کا زمانہ ہے، بچے بہت زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا قبل اس کے کہ AI گمراہ ہو، ہم لوگوں کو اس طریقے کی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو یا جو جوان نسل ہیں ان کو کوئی بھی گمراہ نہ کر سکے۔ اس معلومات کے لیے ہیں، کوئی تحقیق کرے پڑھے، ہو سکتا ہے کوئی ہماری باتوں سے متفق ہو، کوئی متفق نہ ہو، اسے بحث نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی اپنا فتویٰ دے رہا ہوں، کچھ دے رہا ہوں، جو میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میدان عمل میں آپ اپنے مراجع کے فتوے پر عمل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کوئی نتیجہ نہ نکالیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جب پوری گفتگو ہو جائے گی تب آپ آزاد ہیں، جو چاہے وہ نتیجہ نکال لیں۔ تو ابھی میں اور شاہد عرض کروں گا، پھر اس کے بعد موجودہ مراجع اکرام ان کے فتاویٰ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد جو مرضی ہو آپ وہ نتیجہ نکالیں۔ پھر گزارش یہ ہے کہ مقام عمل میں ہم سب محتاج ہیں اپنے مراجع کی، ہم خود مجتہد ہو جائیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے، ہم صحیح راستے پر چلیں، دین کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين۔ اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين، عبدك ووليك وسيد رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبع العظيم۔ صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن الحسین سیدی شباب اہل الجنہ، صلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین، ومحمد بن علی باقر علم بعد النبی، اللہم صلی علی جعفر بن محمد الصادق البار الامین، وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی، ومحمد بن علی الجواد التقی، وعلی بن محمد النقی الناصح الامین، والحسن بن علی الزکی العسکری، اللہم صلی علی نورک وسراجک ولیک وسیک وحجتک وخلف الہادی المہدی، وجزک علی عبادک ومنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ، اسی و نفسی عباد اللہ کے تقوی اللہ۔ میں دوبارہ اپنے آپ کو، آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہر طرح کا تقوی پایا جائے۔ دوسرے خطبے میں مناسبات و حالات حاضرہ کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ دو تین اہم موضوع ہیں۔ سب سے پہلے SIR کے لیے عرض کرنا ہے، ایک اپیل
قائد محترم کر چکے ہیں، امام جمعہ محترم مولانا سید قلب جواد نقوی حفظہ اللہ، اور کے ساتھ میں نے بھی ایک اپیل کی تھی، اس کو آپ سنجیدگی سے لیں، اور جو لوگ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کرایا اس IR میں، اپنا نام نہیں لکھایا ہے، نبی لوگ پر رجوع نہیں کیا، اس کو ضرور جائیں، اور جو مستضعف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو جانکار لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ ایک حدیث ہے کافی میں، جلد نمبر 2 پیج نمبر 164، ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا الخلق عیال اللہ، خلق یعنی مخلوقات، تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، عیال یعنی کنبہ، فیملی جسے کہتے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَى عِيَالَ اللَّهِ، محبوب ترین بندہ مخلوقات میں، یعنی اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچائے، خدمت خلق۔ اب اس میں نہ دیکھیں گے کیسا ہے، اللہ کا بندہ ہے، مخلوق خدا ہے، اس کی آپ مدد کریں، نفع کریں، تو یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، اس کو انجام دیں، قربت کی نیت سے جب انجام دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسرا دنیا کے حالات، میں نے پچھلے جمعے میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہماری دنیا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اتنے حالات خراب ہیں، کب تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ بارود کے ڈھیر کو پھولوں کے باغ میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی خطرہ کتنا زیادہ ہے، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان کی زندگی خطرہ ہے۔ اب اس کے لیے ایک جملہ اگر اس کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں، ہر فساد کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو دبانا چاہ رہا ہے، یہ ہے مشکل، ظلم مشکل ہے، عدل و انصاف ہو تو امن و امان ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس بظاہر طاقت آ گئی ہے، اس طاقت کے سہارے وہ گریٹر اسرائیل، اسرائیل کبرا، اس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی ہے، شام بھی ہے، لبنان بھی، نہ جانے کیا کیا ہیں اس میں سب کے سب، اور اس کے لیے وہ عمل بھی کر رہے ہیں طاقت کے سہارے۔ بہرحال اگر دنیا کے انسان چاہتے ہیں کرۂ ارض پر سکون سے زندگی گزاریں، ایٹمی جنگ نہ ہو، سب سے پہلے اسرائیل کے منہ میں لگام لگانے کی ضرورت ہے، اور پھر بیٹھیں، ملیں، بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، نفرتوں کو دل سے نکالیں، تعصب کو دل سے نکالیں۔ کتنا پیسہ، کتنا بجٹ صرف اسلحے پہ خرچہ ہو رہا ہے، اور اسلحے کے فائدہ کسے مل رہا ہے؟ جو تاجر ہیں بڑے بڑے، ان کو فائدہ مل رہا، اور انہی تاجروں کے اشاروں پر اکثر حکومتیں کام بھی کر رہی ہیں جا کر۔ میرا دعا یہی ہے پروردگار ان سب کو عقل دے، فکر دے۔ کتنے کروڑ انسان قتل ہو گئے، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے بھوکے مر رہے ہیں، کتنے پیاسے مر رہے ہیں، اور اربوں روپیہ جو اسلحے پر لگایا جا رہا ہے۔ دنیا میں امن ہو، دنیا میں سکون ہو، ایک غریب کو بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکے اور اعلیٰ تعلیم دے سکے۔ تیسری بہت ہی اہم مناسبت ہے، وہ ہے وفات حضرت ام البنین، مادر قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علیہ السلام۔ 13 جمادی الثانی جیسا کہ مشہور ہے، 18 بھی کہا جاتا ہے، 13 زیادہ مشہور ہے، سن 64 یا 70 قمری ہجری، 64 یا 70، اگر 64 ہم مان لیں تو اس کا مقصد ہے واقعہ کربلا کے 3 سال کے بعد آپ زندہ رہی، اگر 70 مانیں تو تقریباً 9-10 سال ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ اب ان کی تاریخ نہیں بتا سکتا ہوں پوری، آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں۔ 2 عظیم قربانی، بہت سے قربانیاں دی ہیں، اور جمعے کے خطبے میں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے۔ 2 اہم قربانی جناب ام البنین کی، اور پھر اس قربانی کا جو انعام اور اکرام اللہ نے دیا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی قربانی دے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے، تو دنیا میں اللہ کیا انعام و اکرام دیتا، آخرت میں تو عطا کرے گا، وہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا میں کیا۔ پہلے قربانی کیا، بہت عظیم قربانی ہے جناب ام البنین کی۔ آپ کی شادی کب ہوئی مولا کائنات سے؟
بعض علماء کہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد پہلی امامہ سے کی، دوسری ان سے کی شادی. بعض کہتے ہیں نہیں پہلی یہ ہیں امامہ، الگ بیر اختلاف ہے کب کی، 13 ہجری میں یا 16 ہجری میں. اچھا بعض علماء کہتے ہیں حضرت عباس کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی ہے، تو 26 ہجری سے پہلے آپ شادی ہوئی ہوگی. 26 ہجری عام طور سے 13 کو مانا جاتا ہے. 16 اگر ہم 13 کو مان لیں تو حضرت عباس کی ولادت ہوئی 26 میں، تو کتنا فاصلہ ہو گیا؟ 13 10 23 24 25 26 13 سال کا ہو گیا. اگر 16 والی روایت مانے کہ آپ کی وفات جناب آپ کی شادی 16 ہجری میں ہوئی ہے تو تقریباً 6-7 سال اتنے سال چاہے 10 سال 13 سال جتنے بھی ہوں. عام طور سے جب خواتین کی شادی ہو جاتی ہے، آج کل کا تو ماحول تھوڑا سا بدلا ہے، ورنہ اگر 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد اگر پھول نہیں کھل رہا ہے آغوش میں تو ماں کی بھی چاہت ہوتی ہے اور محلے والے بھی انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں. اب دیکھ اب یہ نظام قدرت کہیں کیا کہیں، 13 سال تک 10 سال تک 26 میں حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے، 10 سال تک کوئی بچہ نہیں. جب نظام قدرتی ہے کہ جب تک حسنین بزرگ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کی گود آباد نہ ہونے پائے. اچھا اب دیکھا ہمیں تاریخ میں نہیں ملا، بھائی بہت سی چیزیں ہیں جو تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا ذکر نہیں ملے گا، مگر فکر کریں، واقعات پر فکر کریں، سوچیں. ایک ماں ہے، اس کی شادی ہو گئی، وہ بھی اس کا خلیفہ اس کا شوہر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس پائے کا ہے. وہ تو چاہے گا کہ اس کی گود آباد ہو تاکہ فخر کریں میرے بچے کہ میں امیر المومنین کا فرزند ہوں. کیا نہیں کہتی ہوں گے 2 سال 3 سال مولا امیر المومنین دعا کیجئے کہ میری بھی گودی آباد ہو جائے؟ کہیں نہیں ملتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ام البنین بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ جب تک حسنین بزرگ نہیں ہو جاتے اس وقت تک میری گودی آباد نہ ہو، اسی میں خیر ہے. ایک یہ قربانی کی. دوسری قربانی آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں، ام البوی بہت ہی عظیم قربانی ہے. وہ کیا کہ جب بشیر آیا اور شہادت کی خبر سنائی، فرزند 4 بیٹے تھے آپ کے، چاروں شہید ہو گئے. اچھا ام البنین کو اطمینان بھی رہا ہوا ہوگا. میں عرض کروں کہ جب آپ گھر میں، آپ کا نام فاطمہ تھا، تو آپ نے عرض کیا مولا اس نام سے مجھے نہ پکاریے گا، اس نام سے نہ پکاریے گا، اس نام سے آپ بلائیے گا تو ہو سکتا ہے حسنین کو ماں یاد آ جائے. یہ احترام، حسنین کو ماں یاد آ جائے. آپ تو مولا نے جانتے کیا نام دیا؟ کوئی نام نہیں دیا، لقب دیا ام البنین. ام البنین یعنی فرزندوں کی ماں. ابھی ایک بھی بیٹا نہیں ہوا مگر ام البنین کہہ دیا. تو بنین جمع کا 3 اور 3 سے زیادہ پر اختلاف ہوتا ہے، تو مطمئن ہو گئی ہوں گی ام البنین جب آقا نے کہہ دیا میں فرزندوں کی ماں ہوں، نہیں مروں گی جب تک فرزندوں کی ماں نہ بن جاؤں. نہیں مر سکتی ہو جب تک میں فرزندوں کی ماں نہ بن جاؤں. سنایا بشیر نے واقعہ کر، چاروں فرزند، اب جناب عباس، جناب جعفر اور بھی فرزند، وہ کہتی ہیں میرے آقا حسین کیا خبر، کبھی بھی وہی شہید ہو گئے. اب اس کے بعد جو آپ نے جملہ کہا، دنیا کی واحد ایسی ماں ہے جو اپنے سگے بیٹوں پر، وہ کون سی لفظ سوتیلا کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے لیکن رشتہ تو وہی ہے. دنیا کی واحد ماں ہے جو سگے بیٹوں کو بھول گئی امامت کی محبت میں، ولایت کی محبت میں. کیا جملہ عظیم الشان جملہ کہا جناب ام البنین نے. آپ کہتی میرے جتنے بھی فرزند اور دنیا میں آسمان و زمین کے درمیان معافیہ جو کچھ ہے سب میرے آقا حسین پر قربان ہو جاتا، میرے آقا کی جان بچ جاتی. یہ مقام، یہ مرتبہ ام البنین کا، یہ قربانی ام البنین کی. پھر اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس قربانی کا نتیجہ اللہ نے جو دیا ہے، قربانی کا انعام اور اکرام. جب تک آپ زندہ رہیں اہل بیت علیہ السلام کی بڑی بڑی شخصیتیں، 70 تک مانے، چوتھے امام کا زمانہ تھا، اور بھی ائمہ تھے، اگرچہ 5ویں امام بھی موجود تھے، اور بھی بڑی بڑی شخصیتیں تھی. ہر جو بھی عید آتی تھی، جتنے بھی اہل بیت کی بزرگ شخصیتیں سب سلام کرنے کے لیے ام البنین کے گھر جاتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا مرتبہ. جناب زینب جب مدینے میں آئی ہیں تو چاروں بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے ام البنین کے گھر گئی ہیں. یہ تو قربانی. اچھا حکمت عملی کیا؟ میں وقت بڑا ختم ہو رہا ہے. حکمت عملی کیا؟ آج جو ہم عزاداری منا رہے ہیں،
اس نشان سے جو عزاداری منا رہے ہیں، اس عزاداری کی بنیاد جناب ام البنین نے ایک طرح سے ڈالی ہے، ایک حکمت ہے۔ متفق علیہ تاریخ ہے، آپ بقی میں آ جاتی ہیں، نشان قبر بناتی ہیں بچوں کی، مٹا دیتی ہیں، عباس تم پر رو نہیں، تم پر نہیں روں گی، جعفر تم پر نہیں، تم پر نہیں روں گی، میں تو اس پر روں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح سے بہت بڑی شاعرہ تھی، بہت بڑی فقیہہ تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، علمی اعتبار سے کبھی ان پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے مرثیہ پڑھتے تھے کہ مدینے کے لوگ بقی میں جمع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جو دشمن تھا مروان بن حکم، وہ مدینے کا حاکم تھا، گورنر تھا، وہ بھی آتا تھا مرثیہ سننے کے لیے اور روتا تھا۔ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے نا، نہیں، گھر میں بیٹھ کے عزاداری نہیں کر رہی ام البنین، بقی میں آ کے عزاداری کر رہی ہیں۔ کیوں؟ گھر میں بیٹھنا اور گھر میں بیٹھ کر عزاداری کرنا یہ ہدف نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے کہ مقصد امام حسین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ بقی میں آئیں، اشعار ہیں، مرثیے ہیں، مدینے والے جمع ہیں، جناب ام البنین اشعار پڑھ رہی ہیں، مرثیے پڑھ رہی ہیں، سن رہے ہیں، دشمن بھی رو رہا ہے، اور یہ حکمت عملی تھی۔ دھیرے 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 یہ جو مجلسوں کی شکل بن گیا، جو نشان قبر بناتی تھی، یہ شبیہ بناتی تھی، ہمارے جلوس میں وہی شبیہ نکلنے لگی ہیں۔ یہ حکمت عملی تھی قمر بنی ہاشم کی ماں۔ اللہ نے انہیں انعام کرام دیا۔ آیت اللہ شہرودی بہت بڑے مرجع اپنے وقت کے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میں مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہوں، پریشانیوں، مرجع کہہ رہا ہے، مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہوں، پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہوں، میں نظر کرتا ہوں، 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں اور ام البنین کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایران میں ایک طریقہ، یہاں دسترخوان ہے، امام حسن علیہ السلام دسترخوان آ رہا ہے، وہاں ام البنین کا دسترخوان مشہور ہے، سفرہ ام البنین، مادر رضی عباس ایک نظر کرتی ہے یہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم یہ دسترخوان کریں گے ام البنین کے نام کا۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شریف بینڈ نہیں ہے کہ اس طرح کا ہو، لیکن عام طور سے سورہ یاسین، زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، اور بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، زیارت ام البنین بھی پڑھی جاتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، شیرینی وغیرہ جو رہتا کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ان کے توسل سے دعا کی جاتی ہے، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مشکل میں ہو اور آواز دیں، کسے آواز دیں؟ باب الحوائج کی ماں کو آواز دے، توسل کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ دعا ہے پروردگار سے، میرا اللہ آج کا دن وفات کا دن ہے حضرت ام البنین کا، تجھے ان کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو امام حسین کی محبت میں ان کی آنکھوں سے نکلے، ان مرثیوں کا واسطہ، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم عزاداری کو اسی طریقے سے منائیں جس طریقے سے ام البنین مناتی تھی، اور پیغام امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ ہمیں جو بیمار ان سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان سب کا قرض عطا فرما، ہمارے مرحومین سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اتنی توفیق دے اپنے امام کو پہچان سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں۔ بہت سے علماء، بزرگ علماء کا حق ہماری گردنوں پر ہے، یہاں پر خصوصاً اس لکھنؤ میں پہلی نماز جمعہ قائم کرنے والے آیت اللہ العظمہ سید دلدال علی کو فرماپ۔ پروردگار ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ جن لوگوں نے مصلی پر نماز جمعہ کا فریضہ ادا کیا ہے، آقا شیر مولانا کلبیابی صاحب قبلہ مرو، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم علماء کی اثرات کو، ان کے آثار کو، ان کی علمی میراث کو محفوظ رکھیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔